السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آپ سب کو اس کلاس میں ویلکم ہے۔ آج سے آپ کی تجوید آن لائن کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تعارفی کلاس ہے اور انٹروڈکٹری کلاس ہے۔ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہترین لوگ کہا ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے اللہ کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کورس کا نام آن لائن تجوید کورس ہے، اور اس کلاس کا نام تجوید کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ قرآن پاک عربی لہجے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کا لہجہ کون سا ہے؟ عربی ہے، عربک ہے، اور ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا اور سیکھنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں ہم اسی لہجے میں قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں، جیسے کہ دو ورڈز ہیں، اثمن سا کے ساتھ ہے، اثمن جس کا مطلب ہے گناہ، اور ایک اور ورڈ ہے اسمن سین کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اور جب یہ دونوں ورڈ قرآن پاک میں آتے ہیں اور اگر ہم نے ان کی ادائیگی صحیح نہیں کی تو ان کے معنی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے قلبن، قا کے ساتھ ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اور دوسری مثال کیا ہے؟ کلبن، کاف کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے کتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان دونوں کے میننگ میں کتنا ڈفرینس ہے، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کی میننگ ہی چینج ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درست نہیں پڑھ رہے۔ اور ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ ایسا انسان صرف لا علمی میں کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک کی برکتوں سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کوشچن ہے ہم لوگوں سے بھی کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو لا علم ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وعن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ دراصل جنت کے راستے کی طرف چلتا ہے، جو کہ ہم سب کا مقصد ہے اور ہم سب کی منزل ہے۔ اس لیے ان احادیث اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اور اب جو سلیبس ہے اس کلاس میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ جو بکس آپ پڑھیں گے، ایک تو نورانی قاعدہ آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تجوید سیکھیں گے، یعنی پہلے پارے سے آپ کو قرآن پاک کی تجوید سکھائی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے مختلف مواقع کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔
تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کورس میں آپ کو کرائی جائیں گی، اور اس کے لیے اور کیا چیزیں ضرورت ہوں گی، اور کیسے آپ نے ٹائم ٹیبل کیا ہے، اور اس کلاس کی کیا رولز اور ریگولیشن ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سیشن میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اور جو آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، ابھی آپ کو تعوذ اور تسمیہ جو ہے آپ کو سکھایا جائے گا، آپ نے یہ اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، اور یہی آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ تعوذ اور تسمیہ اچھی طرح سے سیکھیں گے کلاس میں بھی، اور اس کے بعد پھر آپ سنائیں گے بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج سے ہم اپنا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں، آسانی کے ساتھ کر سکیں، اور اس کو مکمل بھی کر سکیں، کیونکہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آسانی کے ساتھ کام کو کر لیں گے۔ تو ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔